روایت کے اندر 10,000 کا بھی آتا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد گنتی کے برابر 313 کے برابر تھی، یا اس سے بھی کچھ کم اور زیادہ تھی، اور کھانے پینے خورد اشیاء نوش و خورد بھی اتنی زیادہ نہ تھی، جنگی ساز و سامان بھی اتنا زیادہ نہ تھا۔ ایک کھجور کو چوس کے صحابہ روزہ رکھا کرتے اور اسی آدھی کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا کرتے، اور گھوڑے بھی 2 تھے، ایک اونٹ تھا، تو آلات حرب و ضرب تھے، جن کے پاس بھی تلواریں نہیں تھی، نیزے نہیں تھے، تیر نہیں تھے، انہوں نے کھجور کے ڈنڈوں کو اٹھایا اور ہوا میں لہرانا شروع کر دیا۔ تو اس موقع پہ محبوب کریم علیہ السلام کا جب یہ لشکر مبارک جب یہ مدینہ سے روانہ ہوا تو دکانوں پہ یہودی اور عیسائی بیٹھ کے تمسخر کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، پھپتیاں کس رہے تھے کہ دیکھو مسلمانوں کو اور ان کے نبی کو کہ کس بل بوتے پہ یہ جا رہے ہیں، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس کون سی طاقت ہے۔ تو صحابہ نے مسکرا کے زبان حال میں جواب دیا کہ نہ تیرو تیغ پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادی سی کالی کملی والے پر۔ صحابہ اکرام نے ان کو یہ جواب دیا۔ جب میدان بدر میں یہ مسلمانوں کا اسلامی لشکر پہنچتا ہے تو نبی پاک حضرت ابوبکر صدیق روایت فرماتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ سے بھی روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کے لیے ایک سائبان وہاں پہ مقرر کیا گیا، اور جب شام ڈلی اس کو عریش کا نام دیا گیا، مسجد عریش بھی مقام عریش بھی کہا جاتا ہے۔ جب شام ڈلی، نماز عشاء ادا کی تو آقا کریم علیہ السلام رب کے حضور نفل باندھ کے کھڑے ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام کے پاس آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے دفاع کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ چنانچہ اس موقع پہ جب کوئی بھی آقا کریم علیہ السلام کا دفاع کرنے کے لیے موجود نہیں تھا، سامنے نہیں آیا تھا، صرف صدیق اکبر کو رب نے یہ شرف فرمایا کہ وہ جان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہے تو کالی کملی آپ کے سر مبارک پہ ہے، جب آپ رکوع میں جاتے ہیں کالی کملی سر سے اتر کے کندھوں پہ آ جاتی ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام کی وہ مبارک کالی کملی آپ کی پشت مبارک پہ، پیٹھ مبارک پہ آ جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں کالی کملی اٹھا کے آقا کریم علیہ السلام کے سر انور پہ رکھ دیتا ہوں، اور نبی پاک علیہ السلام سجدے میں جا کے رو رہے ہیں رب کے حضور، گڑ گڑا رہے ہیں، اور کتنی پیاری دعا ہے آقا کریم علیہ السلام کے لبوں پہ کہ آقا کریم علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کے حضور اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، کہ اللہ یہ میں نے مسجد بیت الحرام میں، مکہ مکرمہ کی چھاؤں میں، کعبۃ اللہ کی چھاؤں میں تجھ سے دعائیں کی، کبھی میں نے طائف کے بازار میں تبلیغیں کی اور مجھے پتھر مارے گئے، کبھی اوقاس کے میلے میں جا کے میں نے تیرے دین کا پرچار کیا، تیری الوہیت کو، تیری وحدانیت کو کفار اور مشرکین کے سامنے بیان کیا، دعائیں کر کر کے میں نے یہ چند مٹھی بھر لوگ جمع کیے، کبھی تجھ سے میں نے عمر مانگا، کبھی میں نے تجھ سے ابوبکر مانگا، کبھی میں نے تجھ سے سلیمان مانگا، اے اللہ میں نے یہ گھونسلہ ایک تیار کیا، اب یہ گھونسلہ کفار کی بجلیوں کی زد میں ہے، کفار اس گھونسلے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جلا دینا چاہتے ہیں، اے اللہ یہ میرے مٹھی بھر لوگ اگر یہ اب اس دور میں موجود نہ رہے، کفار نے ان کو شہید کر دیا، میدان میں ان کو فتح نہ ہوئی، تو فرمایا عرض کی اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ لشکر نہ تو نے بچایا، یہ لشکر اگر ہلاک ہو گیا تو قیامت تک کے لیے روئے زمین پہ تیری کوئی عبادت نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ دعا فرما رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیے، مبارکباد ہو، بشارت ہو آپ کو فتح کی کہ اللہ نے 3000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا